آیات بینات جو ہے وہ تلاوت کی سماعت فرمائی ہے۔ 12:15 تقریباً رات کو تلاوت ہوا۔ میں اس کا خلاصہ یا اجمالی طور پہ تعارف ان دو صورتوں کا اور تھوڑا سا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سورۃ فاتحہ، یہ سورۃ فاتحہ اکثر علماء کے نزدیک اس کا شان نزول مکہ مکرمہ ہے، اور بعض علماء نے فرمایا جن میں امام مجاہد اور دیگر بڑے بڑے ائمہ موجود ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن ایک تیسرا قول بھی ہے کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی، پہلی مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں۔ تو یہ سورۃ فاتحہ اس کا ایک رکوع ہے، اس کی 7 آیات بینات ہیں، اس کے بہت سے نام ہیں سورۃ فاتحہ کے، ان میں سے ایک نام اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اس کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھتے ہوئے بھی اور سب سے پہلے ترتیب کے لحاظ سے بھی یہ صورت آتی ہے۔ فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کا آغاز اور ابتدا اس صورت سے ہو رہی ہے، اس لیے یہ صورت کتاب فاتحہ یا سورۃ فاتحہ کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی صورت کیونکہ قرآن کی، اور سورۃ حمد کے حوالے سے جو علماء نے چند باتیں لکھی ہیں کہ کہاں کہاں حمد کہنا واجب ہے، کہاں سنت ہے، کہاں مستحب ہے، یعنی الحمدللہ کا لفظ کہنا۔ تو خطبے میں الحمدللہ کا لفظ کہنا یہ واجب ہے، عیدین کا خطبہ ہو یا جمعے کا خطبہ ہو، ایک مرتبہ اگر خطیب نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین تو خطبے کی جو فرضیت ہے یا واجبیت ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا مستحب ہے، اور چھینک آئے جب کسی مسلمان کو اور وہ اس چھینک پر حمد کرے الحمدللہ تو ایسا کہنا گیا ہے کہ سنت ہے، اور ہر حرام کام کے بعد یہ پہلے الحمد کہنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی عبداللہ سے۔ تو اس کا ایک نام سورۃ فاتحہ کا القرآن بھی ہے، کہتے ہیں اصل کو یا جڑ کو، تو یہ قرآن کی اصل ہے، قرآن کی جڑ ہے، اس لیے اس کا ایک نام القرآن بھی ہے۔ اور ایک اس کا نام سبع مثانی بھی ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے سبع مثانی کی کہ یہ 2 بار نازل ہوئی ہے، سبع کہتے ہیں 7 کو، مثانی 2 بار، تو اس کی 7 آیات 2 مرتبہ نازل ہوئی ہیں، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ یا یہ ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے بار بار، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت شفا بھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے کہ سورت فاتحہ کو پڑھ کے جس بیماری کے لیے دم کیا جائے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھے اور جس بیماری کے لیے بھی پڑھے تو یقیناً اس سے شفا نصیب ہو جائے گی، اس لیے اس کو سورت شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک نام سورت دعا بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر دعا کے آداب بیان کی گئے، دعا کا طریقہ بیان کیا گیا کہ پہلے اپنے رب کی حمد بیان کریں اور پھر اس سے بعد رب سے مانگیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے اس کو سورت دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، ایک فرشتہ جو عام حالات میں رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا تھا نازل ہوا، اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا وہ کون سے 2 نور ہیں؟ تو عرض کی حضور ایک سورت فاتحہ کا نور ہے اور ایک سورت بقرہ کی آخری آیات ہے، تو یہ کوئی ایک نور ہے۔
طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے ہر مرض کی شفا اللہ نے سورۃ فاتحہ کے اندر رکھی ہے۔ اس کے اندر بہت سے مضامین ہیں۔ اس کی ابتدا اللہ کے رب ہونے اور رب کے رحمان اور رحیم ہونے سے شروع کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر ہے قیامت والے دن کا، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ عبادت کا مستحق صرف رب کی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حقیقی مدد بھی وہی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دعا کے آداب بیان ہوئے۔ بہرحال یہ اجمالی تعارف ہے، ورنہ قرآن کی سورۃ فاتحہ میں تفصیل اتنی ہے کہ اس کو ہر بندہ نہ تو بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو بیان کرنے کی استطاعت اور طاقت ہے۔ ہاں، باب العلم جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے، جن کو حضور نے علم کا دروازہ قرار دیا، انہوں نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو وہ اتنی ضخیم ہو جائے کہ 70 اونٹ بھی اس کو نہ اٹھا سکے۔ خود اندازہ کریں کہ کتنی علم کا یہ سمندر ہے، اور یہ ہر بندہ نہیں جان سکتا۔ اس کے بعد یہ سورۃ بقرہ، اس کی 176 آیات بینات، یعنی پہلا پارہ پورا رات کو تلاوت ہوا اور دوسرے پارے کا ایک پاؤ تلاوت کیا گیا۔ یہ سورۃ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس کی 40 رکوع ہیں، 286 اس کی آیات بینات ہیں، اور یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور پہلی سورت ہے مدینہ میں نازل ہونے والی، اور سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے، تو اس میں بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر ہے۔ ایک بندے نے اپنی قریبی رشتہ دار نے، ایک روایت کے مطابق ایک بھتیجے نے اپنے چچا کو جائیداد کی وجہ سے قتل کر دیا، تو اب وہ قاتل نہیں مل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا اس کو۔ تو اب وہ جناب سیدنا موسیٰ کے پاس آ گئے کہ ہمیں پتہ چلا جائے کہ یہ ہمارے اس بندے کا قاتل کون ہے۔ اس کی لاش ملی ہے لیکن قتل کرنے والا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس رنگ کی گائیں ہوں، ایسی گائیں ہوں، اس کی بہت سی علامات، نشانیاں، تفصیل کا وقت نہیں ہے بیان کی گئی، اس کو ذبح کریں اور پھر اس گائے کا گوشت جو ہے وہ اسے کاٹ کر اس لاش کے ساتھ لگایا جائے تو وہ خود زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، گائے کو ذبح کیا گیا، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا، اور گائے کا گوشت اس کی لاش کے ساتھ لگایا گیا، وہ بندہ زندہ ہوا، اسے اپنا قاتل بتایا اور پھر وہ مر گیا۔ تو اس لیے اس سورت کا نام سورت بقرہ رکھا گیا کہ بقرہ کا یعنی گائے کا ایک واقعہ اس حوالے سے ہے، اس لیے اس کو سورت بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت میں بھی بہت سی روایات ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مانا کیا؟ کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ اس لیے حضور کی سنت ہے کہ آپ فرض مسجد میں پڑھتے تھے اور نفلی نماز اکثر آپ اپنے گھر میں حجرے مبارک میں پڑھا کرتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت والے دن، یعنی حضور نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ اپنی تلاوت کرنے والے کی قرآن شفاعت کرے گا۔ پھر حضور نے فرمایا خاص طور پہ 2 روشن صورتیں، ایک سورت بقرہ اور ایک سورت آل عمران، یہ قیامت والے دن یوں اپنے پڑھنے والے پہ سایہ کرے گی جس طرح کے بادل سایہ کرتے ہیں۔ یعنی قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہیں کڑی دھوپ ہوگی، تو اس وقت سورت بقرہ اور سورت آل عمران پڑھنے والے کے لیے یہ سورت کیا کرے گی؟ سایہ کرے گی۔ اور حضور نے فرمایا یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت بھی کریں گی۔ پھر حضور نے فرمایا اس کو پڑھا کرو، بقرہ کو پڑھا کرو، جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں جادو کی قوت اور طاقت باقی نہیں رہتی، وہاں کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ یہ اس صورت کا کمال ہے
جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی جو ہے وہ سورۃ بقرہ ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں سورۃ بقرہ کو اپنے گھر میں پڑھ لیا رات تک اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا، جس نے رات کو پڑھ لیا صبح تک وہاں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ بقرہ کی عظمت ہے جناب۔ اچھا جی، اس کے آغاز میں سورۃ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید کے لاریب ہونے کا اعلان فرمایا۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند و بالا عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبے والی جگہ و گنجائش بھی باقی نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لکھی جائیں گی، بڑے بڑے ذہین مصنف ہوں گے، لیکن جو بھی لکھنے والا لکھتا ہے نا کتاب، تو کتاب کے آخر میں پتہ کیا لکھتا ہے؟ پڑھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہو تو آگاہ کر دیا جائے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کو دور کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی بندہ کتاب پڑھتا ہے تو کسی کو 100% یقین نہیں ہے کہ میں جس کتاب کو پڑھ رہا ہوں اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے سوائے لاریب کتاب قرآن مجید کے۔ پڑھنے سے پہلے اللہ نے سر ورق یہ بورڈ لگا دیا کہ پڑھنے سے پہلے بندہ اس حوالے سے مطمئن ہو جائے کہ جس کتاب کو میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر کوئی شک و شبے والی بات ہو نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو شک و شبے سے پاک اور برا پیدا فرمایا ہے۔ حضرت امام شافعی اربع ائمہ میں سے دوسرے بڑے امام ہیں امام شافعی۔ آپ کی اپنی فقہ ہے، بڑا عظیم مقام ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد دوسرے دن جب آپ کلاس میں آئے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اس کتاب کو پڑھو۔ لیکن جو بندہ پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اتنی غلطی نہیں سمجھ سکتا جتنا کہ سننے والا، کہ اس کے سامنے چیز پڑھی جائے تو سننے والا جلدی غلطی کی گرفت کر لیتا ہے۔ حضرت امام شافعی کی کتاب لکھی خود اور اپنے شاگرد سے کہا کہ اس کو پڑھو۔ اس نے ایک مرتبہ پڑھی تو 3-4 غلطیاں آپ کو نظر آئیں، الفاظ آپ نے فرمایا اس کو ایسا کر دو، اس کو ایسا لکھ دو۔ دوسرے دن پھر آپ کو کچھ غلطیاں نظر آئیں، فرمایا اس کو ادھر رکھ دو، اس کو ادھر۔ یہاں تک کہ امام شافعی کی کتاب 70 مرتبہ آپ کے طلباء نے، آپ کے شاگردوں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ ہر مرتبہ امام شافعی کو اس کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی اور کوئی نہ کوئی کہیں کمی نظر آتی تھی۔ تو آپ نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اپنے شاگردوں سے فرمایا رکھ دو اس کتاب کو، شافعی کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ لاریب ہو، صرف لاریب کتاب رب کی کتاب قرآن مجید میں ہو سکتی ہے۔ جو غلطی سے پاک ہے وہ صرف رب ہی کی کتاب ہو سکتی ہے، کسی اور کی ہو سکتی نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تقوی کی بہت سی تعریفیں ہیں جناب، لیکن حضرت علی نے جو تقوی کی تعریف کی وہ مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد رب سے ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ بولو اس کا نام کیا ہے؟ ہم تو جی 2 نمازیں پڑھ لیں تو واپس سے باہر ہو جاتے ہیں، بڑے نمازی ہیں جی، بڑے حاجی ہیں جی، بڑا قرآن پڑھنے والے ہیں، بڑا درس دینے والے سب۔ حضرت علی فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ نیکی کے بعد بندہ خوف زدہ ہو جائے رب کے خوف سے کہ پتہ نہیں یہ میری نیکی قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اور اس کا عملی نمونہ امیر المومنین جناب عمر فاروق نے پیش کیا۔ عید والا دن ہے، لوگ ملنے آئے ہیں، بادشاہ وقت ہیں کہ جا کر عید کریں، تو آپ رو رہے ہیں ہزاروں قطار۔ عرض کی حضور آج تو عید کا دن ہے، رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عید تو اس کی ہے کہ جس کے روزے قبول ہو گئے ہیں، عید تو اس کی ہے جس کے صدقات و خیرات قبول ہو گئے ہیں، عید تو اس کی ہے کہ جس کی تلاوت قرآن قبول ہو گئی ہے۔ میں تو رو رہا ہوں کہ میری پتلی عبادت قبول ہوئی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ آگے اللہ نے اہل ایمان کی علامات، تفصیل میں جاؤں گا تو بس اسی میں وقت خرچ ہو جائے گا۔
علامات بیان کی ہیں کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اچھا نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور جو امام الانبیاء پہ یہ قرآن نازل ہوا اس پہ بھی اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کفار کی علامات بیان کی گئی، پھر اس کے بعد منافقین کی علامات سب سے زیادہ آیات میں بیان کی گئی۔ اچھا جی، منافق کی دو قسمیں، یہ بات یاد رکھیں، ایک ہے عملی منافق اور ایک ہے جو ہے وہ عقیدے کا منافق۔ عقیدے کا منافق تو حضور کے زمانے میں مدینہ میں تھے، وہ یعنی بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، اور حضور کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضور نے ہر منافق کا نام لے کر اس کو مسجد سے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ منافقین اس وقت عقیدے کے تھے، عقیدے، لیکن عملی منافق آج ہم کسی بے عقیدے کا منافق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ دل کی بات یہ سوائے رب اور اس کے رسول کی کوئی نہیں جانتا کہ دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ بظاہر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس پہ ایمان کا حکم لاگو ہوگا، اب وہ اس کا ایمان قبول ہے یا نہیں یہ رب جانے اور وہ جانے، کوئی اور فتویٰ لگا سکتا نہیں ہے۔ لیکن جو عملی منافق ہے وہ آج بھی موجود ہے، جو حضور نے نشانیاں بیان کی ہیں، وہ حضور سے پوچھا گیا حضور وہ علامت کیا ہے، فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے، کیا کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، جب کسی کے ساتھ جھگڑے تو گالی گلوچ کرے۔ حضور نے فرمایا یہ منافق کی علامات بیان فرمائی، اللہ محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چیلنج قرآن کے حوالے سے بیان فرمایا۔ جب یہ قرآن نازل ہوا نا، فساد بلاغت میں بڑا ناز تھا، خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لکھ کے لگا رکھا تھا کہ جو زبان ہم بولتے ہیں دنیا کا کوئی بندہ نہیں بول سکتا، انہیں بڑا ناز تھا اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت پہ۔ جب قرآن آیا تو انہوں نے شروع میں کہا ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل تو لا سکتے ہیں، تو اس وقت اللہ نے چیلنج کیا، اور یہ چیلنج صرف اس دور تک نہیں ہے، صبح قیامت تک چیلنج باقی ہے، اور آج دن تک کوئی دنیا میں بندہ اس قرآن کے چیلنج کو قبول نہ کر سکا اور نہ صبح قیامت تک کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کی صداقت پہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج اس وقت فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ قرآن نازل کیا نا، اگر تم جو دعویٰ کر رہے ہو سچے ہو اپنے دعوے میں، تو اس کی مثل ایک ہی صورت لے آؤ، پوری کتاب نہیں۔ لیکن آج دن تک نہ کوئی قرآن کا سورت لانا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک ایت بھی کوئی نہیں لا سکا، ایک حرف بھی کوئی نہیں لا سکا، اور صبح قیامت تک لا بھی نہیں سکتا۔ یہ اس قرآن کی حقانیت ہے، اس لیے ورنہ آج جتنے وسائل اسلام کے دشمنوں کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہے، چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن الحمدللہ اگر اس کے اندر وہ رد و بدل کریں گے تو قرآن نے جو حفاظت کا اہتمام مسلمانوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر کے کیا ہے، اس کو کیسے بھولیں؟ اگر آج خدا نہ خاصہ دنیا سے سارے نسخے اٹھا لیے جائیں یا ان کے اندر گڑبڑ کر لیا جائے تو 10 وفات بیٹھیں گے تو پھر نئے سرے سے پورا قرآن دیں گے۔ یہ اللہ نے حفاظت کا ایسا ذمہ اٹھایا۔ اس کے بعد اب حضرت سیدنا آدم کو جب اللہ نے خلیفہ بنانا چاہا تو مشاورت کی کس سے؟ فرشتوں سے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، تو فرشتوں نے جو جواب دیا اس کو بیان کیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو بندہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، رب سے بڑا تو کوئی نہیں، رسول اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں، ان ذاتوں کو تو مشاورت کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام کرنے لگے اس سے پہلے مشاورت کر لینا، یہ میرے رب کی بھی سنت ہے، میرے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور نے فرمایا جس نے استخارہ کیا، استخارہ
اچھا آج کل استخارہ بھی بڑا عجیب سا ہے، لوگوں سے کراتے ہیں، لیکن استخارہ سنت یہ کہ بندہ خود کرے، اور استخارہ کیا ہے 2 منٹ میں بس ہو گئے، یہ استخارہ نہیں ہے، اس کے قاعدہ طریقہ ہے، خود کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، جس نے مشورہ کیا میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں وہ کبھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا۔ جس نے اپنے دوستوں سے کسی کام میں مشاورت کر لی اللہ برکت عطا فرماتا ہے، وہ کبھی بھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی جو میانہ روی اختیار کرے گا میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہوں وہ کبھی کنگال بھی نہیں ہوگا، یعنی فضول خرچی نہیں کرتا، کنجوسی بھی نہیں کرتا، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ دیتا ہے، تو میانہ روی اس کو کہتے ہیں۔ آگے اس کے بعد جو اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی جس وجہ سے اس کو بیان کیا، اور وہ ہے علم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ، تو علم کو بیان کیا، تو پتہ چلا کہ علم جو ہے عظیم دولت ہے، اور تمام عبادات میں سے افضل عبادت جو ہے وہ علم ہے۔ حضور نے حضرت ابو ذر سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اگر صبح اٹھ کے تو جو ہے وہ اس حال میں صبح کریں کہ کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھیں، کتنی آیت؟ ایک آیت سیکھے یا اس کو پڑھے یا پڑھائے، تو یہ رات کی 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بھی افضل والا ہے۔ قرآن کی ایک آیت جو بندہ سیکھتا ہے اس کا آتا ہے، اس لیے رمضان کے اندر اس درس میں بیٹھا کریں تو کوئی کم از کم بندے کو چیز تو سمجھ آتی ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سامعین عزیز وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، واقعی الصلاۃ والزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جو بندہ نماز باجماعت پڑھتا ہے اس کو اکیلا کے مقابلے میں 27 سے 25 درجے زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر شروع کر دیا، بہت سی زیادہ ان کی نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو نعمتیں عطا فرمائی۔ ان میں سے جو پہلی نعمت کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے فرعون سے بنی اسرائیل کو پہلی نعمت یہ دی کہ نجات عطا کی کہ وہ کیا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل والوں یاد کرو فرعون اور قوم فرعون تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہارے بوڑھوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو پھر ہم نے فرعون کو غرق کر کے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے نا جی، آج بھی یہودیوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بچوں نے کیا کیا، ان کو ظلم کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ نسل کشی کرنا تاکہ مسلمان آگے بڑھ نہ سکیں۔ تو یہ جو آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ فرعون کا طریقہ تھا، اس نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا تھا، لیکن ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، پھر اس کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، کس میں؟ سمندر میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تفسیر کروں تو پھر وقت ہو جائے گا۔ آپ نے مصر میں تشریف لے گئے، وہاں سے اللہ نے مصر میں جانے کا حکم دیا، قوم کو لے کر نکلے۔ جب پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، آگے دریا، آگے بھی موت، پیچھے بھی موت۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا جو اللہ نے عطا کیا تھا وہ دریا پہ مارا، اللہ نے دریا میں 12 راستے بنا دیے۔ آپ کے 12 گروہ تھے، وہ تھے آپس میں بڑے لڑنے جھگڑنے والے، سلوک نہیں تھا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کی خاطر ہر گروہ کے لیے علیحدہ راستہ بنا دیا۔ اچھا پھر یہ دیواریں، پانی کی دیواریں درمیان میں بن گئی اور ساتھ درمیان میں روشن دان رکھ دیے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جائیں، گپے بھی لگاتے جائیں، اور یوں دریاؤں نے پار کر دیا۔
فرعون پیچھے آیا تو اس نے بھی اپنی فوج کو ڈال دیا. پھر اللہ نے دریا کو حکم دیا اور دریا کیا ہو گیا جو وہ اپنی حالت میں ہو گیا اور فرعون کو پھر اس کو نابود کر دیا گیا. اس کو ذکر ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو تورات جیسی کتاب عطا فرمائی اس کو ذکر ہے. جب موسیٰ تورات لینے گئے تو پیچھے ایک سامری بندہ ان کا تھا جس نے ایک سونے کا گھوڑا بنا کر لوگوں کو بت پرستی میں لگا دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پھر آپ نے وہ دعا کی تھی اور پھر ان کی دعا یوں قبول ہوئی تھی کہ جنہوں نے بغاوت کی تھی کہ جو 12,000 حضرت ہارون کے ساتھ ایمان پہ لوگ تھے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جتنی بنی اسرائیل والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. پھر بنی اسرائیل والے باغی ہو گئے, پھر ان کی صورتیں بدل گئیں, ان پہ طاعون کا مرض آیا. یعنی بہت سی اللہ نے ان پہ پھر عذاب بھی نازل کیے, لیکن پہلے اللہ نے ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ نے اس صورت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب الیم. اللہ فرماتا ہے ایمان والو رائنا نہ کہو, کیوں عرض کرو حضور ہم پہ نظر کرم فرمائیں, اور پہلے ہی غور سے سنا کرو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ہوا یوں کہ حضور کی بارگاہ میں جب صحابہ بیٹھتے تو کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی تو یوں عرض کرتے تھے رائے نہ, حضور رائے فرمائیں گے نہیں, دوبارہ ایک بات فرمائیں تاکہ ہمیں بات ہو سمجھ آ جائے. لیکن یہودیوں کی لغت میں رائے کا معنی کچھ اور تھا جس کے اندر بے ادبی کا پہلو نکلتا. ٹھیک ہے جی. تو یہودی جو کہ باہر جاتے اسی لفظ کو دہراتے تو حضرت معاذ بن جبل ان کی لغت کو زبان کو جانتے تھے. انہوں نے جب سنا تو ایک یہودی سے تو نے کہا خبردار اب دوبارہ میرے نبی کے بارے میں ایسے جملہ کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا, تو بے ادبی کر رہا. تو اس نے کہا یہودی کہ یہ تو مسلمان نہیں کہتے ہیں. اس وقت حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور بڑے جو ہے وہ رنجیدہ تھے کہ ایسا جملہ حضور کے لیے صحابہ کو نہیں بولنا چاہیے کیونکہ صحابہ کی نیت تو یہ نہیں ہے, لیکن یہودیوں کی لغت میں اس کے اندر بے ادبی کا پہلو ہے. اسی وقت اللہ نے آیت نازل فرما دی اے مسلمانوں اپنے نبی کو رائے نہ کہو. پہلی بات یہ ہے کہ میرے نبی کی بات غور سے سنا کرو, اور اگر تمہیں اس کی سمجھ نہ آئے تو پھر یوں عرض کیا کرو انظرنا یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے. انظرنا یہ اللہ نے خود طریقہ بتایا, باقاعدہ مستفی کا ادب بتایا. کیا فرمایا پھر کیا کیا کرو انظرنا انظرنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر نظر کرم فرماؤ. یہ جو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیں, انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع حالنا, یہ بالکل ہے قرآن کے مطابق. اللہ نے خود تعلیم دی ہے جب تم میرے نبی میں بارگاہ میں کچھ عرض کرنے لگو تو کس لفظ سے کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے. تو یہ اس چیز کو بیان کیا گیا سامعین عزیز وقت. اس کے بعد آگے دوسرا بار آ جاتا ہے, اس کے اندر اللہ نے تعمیل قبلہ کا واقعہ بیان کیا کہ حضور جو مدینہ میں آئے 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر حضور کا جی چاہا, حضور کی تمنا ہوئی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. تو پھر حضور وہاں نماز پڑھ رہے تھے جہاں اس وقت مسجد قبلہ ہے مدینہ منورہ, تو وہاں یہ آیت نازل ہو گئی قد نری تقلب وجهک فی السماء. پھر اس کا واقعہ اس کو بیان کیا گیا. اس کے بعد ایمان والوں کو صبر اور استقامت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس عظیم انسان کی عظمت بیان کی گئی جو شہادت کا درجہ حاصل کرتا ہے. فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں, ایسے زندہ ہیں کہ تم ان کی زندگی کا شعور ہو نہیں رکھتے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب مشکل وقت آ جائے, مصیبت کی گھڑی آ جائے تو رب کی بارگاہ میں بجائے بغیرہ کرنے کے, شور کرنے کے, جزا قضا کرنے کے, ہائے ہائے کرنے کے, صبر یہ جملہ کہا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. رب ہی کی طرف سے ملا تھا, اسی کی طرف لوٹ گئے.